بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا سپہ سالار جو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کے پرچم کو متعارف کروا دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں محمد بن قاسم کی۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا اور ہندوستان میں اموی مہمات کا افتتاح کرتے ہوئے اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے نکلا ہے۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تھا تو اس وقت ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں سے محمد کے والد بھی تھے، جو بصرہ کے گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو۔ محمد بن قاسم بچپن ہی سے ذہین، قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت، غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد المالک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھا دیا اور 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے اپنی حضرت علی کے ایک ماننے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مورخین کے مطابق حجاج نے مکہ میں حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے ٹانگی۔ پھر وہ عراق گئے اور حضرت ابو بکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن اشد کی بغاوت کو کچلا۔ ان کا ساتھ معروف راوی حدیث کے استاد ابن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو گرفتار کر لیا۔ اس دور میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شروع کردہ چنانچہ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر العسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر لکھتے ہیں، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے تکا راوی ہیں۔ عمان میں معاویہ بن حارث اللافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث اللافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں امیر سعید مارا گیا۔
شاچن نامہ کے مطابق محمد اللافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کر جہاں راجہ دہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ دہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجروں کے ساتھ آئیں تو انہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ سن 711 سے شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات میں پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبر اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کی کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت، انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھے۔ ان کی صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کی اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کے گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے بے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ ان کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں، چہرہ ہنس مکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے، ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے۔ عام زندگی میں لوگوں کو غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کی راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کی۔ اس دوران سن 95 میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی سن 96 میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد المالک جانشین مقرر ہوا جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا،
لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کا جرم میں عتاب کا نشانہ بنا لیا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، خلیفہ کا ہاتھ پکڑ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ اگاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسطہ کے قید خانہ میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی سن 715 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کے بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت، حسن تدبر، اخلاق کے باعث ہندوستان میں کارنامے سر انجام دیے۔ وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا ہے۔ تو ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہماری اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔